جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے بڑے مسائل میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تو آج ہم تعلیم کے ایک بہت ہی بنیادی جو ہے وہ ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے تو ہم دو طرح کے ایشوز کو فیس کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ایک طرف ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہے، اور جو آج میرے مہمان ہیں ان کی ریسرچ کے مطابق یہ تعداد بھی 3.5 کروڑ ہے۔ لیکن دوسری طرف کوالٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن تب ہی ممکن ہے کہ جب پورے ملک کے اندر ایک نصاب اور ایک نظام کے تحت اسکولوں کو چلایا جائے، بھی کوئی ایک قوم بنا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کا اس پہ اتفاق ہے کہ قومیں لیڈرشپ سے یا جرنیلوں سے نہیں بنتی، بلکہ قومیں جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر بنتی ہے۔ تو آج یہ ایک حساس اور اہم موضوع ہے، اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ میرے مہمان ارشد سعید خان صاحب موجود ہیں۔ ارشد سعید خان صاحب بنیادی طور پہ ایجوکیشنسٹ ہے، اور ان کے جو کام کے ایریاز ہیں وہ ایجوکیشنل پلاننگ ہے، پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ہے، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے، ریسرچ ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی طرح ٹریننگز اور کیپیسٹی بلڈنگ کے کام میں ان کی ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے ایم ایس سی کیا انتھروپولوجی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور ٹوٹل آپ نے 38 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے آپ کا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، جس میں 13 سال آپ نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ کام کیا، اور 18 سال آپ نے یونائٹڈ نیشن کے ادارے یونیسکو کے ساتھ کام کیا۔ آپ ایز اے ایجوکیشنل اسپیشلسٹ یونیسکو جو ہے ریٹائرڈ ہوئے، اور اب بھی بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، جس میں NCHD، سیڈا اور دوسرے کئی اداروں ہیں جن کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا ارشد سعید خان صاحب، اور میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ یونیفارم ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور یونیفارم ایجوکیشن کے اندر ون کریکولم کی کیا امپورٹنس ہے؟ آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا سا ایک بیس بن جائے ڈسکشن کا، تو پھر ہم ون نیشن ون کریکولم کا جو گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت شکریہ عبدالسلام صاحب۔ جو یکساں نظام تعلیم جسے ہم یونیفارم ایجوکیشن یا یونیفارم کریکولا مختلف اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے دو اصول ہیں یا دو زاویوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اس کا جو بیسس ہے یا بنیاد ہے وہ انسانی حقوق ہیں۔ انسانی حقوق کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی حقوق حاصل ہوں، مساوی مواقع حاصل ہوں۔ اور حال ہی میں چند سال پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نمائندے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو تعلیم کے مساوی مواقع ہیں یا ایکویلٹی آف ایجوکیشن اپرچونٹیز ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق جو اقوام متحدہ نے جس پہ اعلامیہ جاری کیا تھا 1948 میں، اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ تو ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو یکساں مواقع ملیں۔ تمام بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ اب اگر مواقع کچھ لوگوں کو اچھے ملتے ہیں، کچھ کو برے ملتے ہیں، تو اس سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اس کا اینگل، ایک زاویہ انسانی حقوق ہیں، اور دوسرا معاشرتی انصاف ہے، سماجی انصاف کہہ لیں یا معاشرتی ہم آہنگی کہہ لیں۔ اگر ایک معاشرے میں طبقاتی نظام تعلیم ہوگا تو اگلی نسلیں جو تعلیم حاصل کریں گی ان میں وہ فرق رہے گا۔ تعلیم یونیورسلی یہ کہا جاتا ہے کہ بیسٹ ٹول ہے اپورڈ سوشل موبلٹی کا، کہ تعلیم ایک ایسا زینہ ہے جس کے ذریعے غریبوں کے بچے اور بچیاں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے کے لیے بہت عرصے سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں،
اور کچھ طلبہ تنظیموں نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے اس طبقاتی نظام تعلیم کو جس میں مختلف قسم کے اسکول ہیں ختم کیا جائے اور ایک ہی جیسا نظام. لیکن جو پہلی دفعہ ڈاکومنٹ کیا گیا ہے وہ 2009 کی جو قومی تعلیمی پالیسی ہے اس میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس میں جو ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ پیرالل سسٹمز آف ایجوکیشن ہے اور پالیسی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح طبقاتی نظام یا پیرالل یا متوازی جو نظام یہ تینوں چل رہے ہیں مدرسہ، پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکول، اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو زندگی میں ملازمت کے اچھے مواقع نہیں ملتے. اور بلکہ تحقیق یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جب جہاں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عمراء کے لوگ کے بچے وہاں جانا شروع کر جاتے ہیں تو پبلک سیکٹر کا جو بجٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ان کے بچے تو جا نہیں رہے ہوتے. تو 2009 میں یہ پالیسی میں اس کا ذکر بڑے شد و مت سے کیا گیا. اس کے بعد خاموشی رہی، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اگرچہ 2011-12 میں جو ایک تعلیمی سمٹ ہوئی تھی جس میں وزراء اعلیٰ بھی آئے تھے، وزراء تعلیم بھی، اس میں یہ کہا گیا تھا ہم اس تعلیمی پالیسی کو، قومی تعلیمی پالیسی کو آگے بڑھائیں گے، اگرچہ اس پر 18ویں ترمیم ہو چکی تھی. تو اس کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس نعرے کو لیا ہے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2012 یا 13 میں جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے اس نے جو اپنی تعلیمی پالیسی جاری کی تھی اس میں واضح طور پر دو چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے اور دوسرا اردو یا مادری زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے. تو اب جب 2018 اگست کے بعد یہ نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے اس کے لیے کوششیں شروع کی ہیں اور وہ کوششیں جاری ہیں. اور کس حد تک اور کب تک اس میں کامیابی ہوتی ہے وہ اب وقت بتائے گا. لیکن ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا چلوں اسی حوالے سے، جو ڈسکریمنیشن ہے، امتیاز ہے اس میں تعلیم میں، اس پر یونیسکو نے 1962 میں 1962 میں ایک کنونشن پہ بہت سارے ملکوں نے اس کو ایگری کیا. اس کا نام ہے یونیسکو کنونشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان ایجوکیشن 1962. 104 ممالک اس کو ریٹیفائی کر چکے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ تمام بچوں کو مفت اور بنیادی تعلیم مفت ملے، بچیوں کو بھی ملے، بچوں کو بھی ملے. اور اسی میں ایک اہم نقطہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر آپ نے اجازت دینی ہے تو وہ اس شرط پر ہو کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں، اس کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ پبلک سیکٹر کے مطابق ہو اور کوئی اس میں امتیاز نہ ہو، اور اس میں داخلہ اس بنیاد پہ نہ ہو کہ جو بچوں کے والدین کا معاشی مرتبہ ہے یا اکنامک سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اس کنونشن میں ہیں یونیسکو کو جو عالمی ادارہ ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے بات کی کہ سنگل نیشنل کریکولم جو اس وقت جس پہ کام جاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگرچہ ایک پہلا قدم ہے یکساں نظام تعلیم کی طرف، لیکن سنگل نیشنل کریکولم جو کہ ایک ڈاکومنٹ بنے گا جو ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، وہ ایک سٹیپ ہوگا. کیونکہ کریکولم ہم سب سمجھتے ہیں 4 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ٹیچنگ لرننگ ریسورسز یعنی درسی کتب، عام فہم زبان میں کہوں گا. دوسرا جو پلر ہے اس کا وہ اساتذہ ہے کہ اساتذہ کی تربیت کیا ہے اور کیا ان کی وہ ایسے میتھڈالوجیز استعمال کر رہے ہیں جس سے کوالٹی بڑھے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اسکول کا ماحول ہے. کیا اسکولوں میں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں؟ کیا اس ڈاکومنٹ کے بننے کے بعد اساتذہ کی تربیت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس ڈاکومنٹ کے بننے کے بعد تمام ہمارے جو اسکول ہیں ان میں جو سہولتیں ہیں وہ ایلیٹ پرائیویٹ اسکولوں کے برابر آ جائیں گی؟ اور آخری چیز ہے امتحانات. اگر امتحان ایک جیسا ہو، ایک ہی سسٹم کے تحت ہو، تمام بچے اور اساتذہ اسی کے مطابق تیاری کراتے ہیں. لیکن ہمارے امتحانوں کا نظام بھی مختلف ہے. تو یہ 4 چیزیں ان پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچنگ لرننگ ریسورسز یعنی درسی کتب، اساتذہ کی تربیت
اور تیسرا اسکولوں میں جو سہولتیں ہیں وہ ان کا معیار بلند کیا جائے، اور چوتھا امتحان ایک ہی نظام امتحان ہو، ایگزامینیشن سسٹم ہو، تاکہ اسی میں سے چھلنی ہو کے لوگ باہر نکلیں۔ تو یہ ارشد چار صاحب جی، جی اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہے ان کا جو کوالٹی ایجوکیشن کا میکنزم ہے وہ کیا ہے، اور ہم پاکستان کے اندر اس کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں اپنے حالات اور سچویشن کے مطابق؟ دیکھیں، جتنی ڈیولپ کنٹری جو اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ، فلاحی مملکت کہتی ہیں، وہاں تعلیم 12ویں تک، ہائر سیکنڈری تک مفت ہے، لازمی بھی ہے اور ایک جیسی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اکا دکا وہاں موجود ہے، لیکن اس کی جو تناسب بہت کم ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی موسٹلی، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ ناروے، سویڈن یا امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، وہ 5 یا 10% سے کم ہے، جبکہ ہمارے ملک میں 35% سے زیادہ وہ چلا گیا۔ اور وہ جو 5% کے لگ بھگ ہے، وہ بھی قومی سٹینڈرڈ، جو نیشنل سٹینڈرڈز ہیں یا قومی نصاب، اس کو فالو کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ فیس لیتے ہیں تو کچھ اضافی معلومات، اضافی اسکل اور نالج بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اس کے بدلے۔ لیکن وہ جو 5% پرائیویٹ سیکٹر ہے ان ترقی یافتہ ملکوں میں، وہ کوئی اتنی بڑی تفریق پیدا نہیں کرتا، اور نہ اس سے پبلک سیکٹر کا بجٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی قومی نصاب یا نیشنل سٹینڈرڈ ہی کو فالو کرتے ہیں، اور انہیں کئی ملکوں میں نیشنل کریکولم پلس بھی کہا جاتا ہے ایسے اسکولوں کو۔ وہاں پر آپ پرائیویٹ اسکول کھولیں، نیشنل، ایون فلپائن وغیرہ اور بہت سارے اور ملکوں میں بھی سبسڈی دی جاتی ہے ایسے پرائیویٹ اسکولوں کو۔ جی تو اسی لیے وہاں پر سماجی انصاف بھی ہے اور ایکوالٹی آف ایجوکیشن اپرچونٹیز بھی ہے۔ ارشد، جیسے پاکستان، عام طور پہ ہمارے جو کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے، یہ مختلف گروپس ہیں، اور جب ہم اپنی پولیٹیشنز کی مختلف ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا یہ ہے کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہے وہ ان کے پروونسز یا ان کے ایریاز یا ان کے جو اسپیسیفک ان کے کچھ آبجیکٹیوز جو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نصاب اور ایک نظام کی کیا اہمیت ہے پاکستان جیسی کنٹری کے اندر؟ دیکھیں، پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ابھی ہمیں بنے پاکستان کو مارز وجود میں آئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے دنیا کے خطے پہ ایسے ممالک ہیں جن کو جو 1000 یا 1500 سال یا 500 سال سے ایک ملک ہیں۔ تو ہمیں جو ہمارے مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں، بستے ہیں، جن کا ان کے ساتھ ہماری کچھ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، مشترک ہیں، اور کچھ ہر ایک کی اپنی اپنی جو متنوع خصوصیات بھی ہیں۔ تو جسے کہتے ہیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ تو 2 چیزیں ہیں جو، جیسے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان 2 نیشن تھیوری پہ مارز وجود میں آیا تھا، اور 2 نیشن تھیوری میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو 97% ہماری پاپولیشن ہے، ان کا جو بلیف سسٹم ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو ان کی ثقافت ہے اور جو ان کا ایمان ہے، وہ اگر وہ ان کو باندھے ہوئے ہے۔ اور دوسری چیز جو ان چاروں صوبوں اور ایریاز جو مختلف ہیں ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، وہ اردو زبان ہے، اردو لنگوا فرانکا بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان 2 چیزوں کو مستحکم نہیں کریں گے اپنے نصاب میں، قومی زبان اردو کو اور اپنی نظریاتی اساس کو، اس وقت تک ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اور چونکہ نظام تعلیم کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، کسی کو، کسی بھی گروپ کو ایک قوم بنانے کے لیے، قریب لانے کے لیے نظام تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اگر مختلف جگہوں پہ مختلف، حتیٰ کہ ایک ہی صوبے میں مختلف قسم کے اسکول ہوں گے، تو ادھر سے جو نسل یا بچوں کی آئندہ نسل برآمد ہوگی، ان کا مائنڈ سیٹ الگ الگ ہوگا۔ ہم کبھی بھی اس طبقاتی جو گروہ بندی، اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو اگر ہم نے اس ملک کو ایک اکائی بنانا ہے، ان میں پاکستانیت کو اجاگر کرنا ہے،
تو ہمیں یکساں نظام تعلیم دینا ہوگا. لیکن یکساں نظام تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ صرف ایک جگہ سے ایک کتاب بنے گی اور پورے ملک میں نافذ ہوگی. وہ ایک کریکولم فریم ورک ہو سکتا ہے, ایک اوور آل آؤٹ لائن ہو سکتی ہیں, لیکن صوبوں کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق کتابیں درسی کتب بنائیں, لیکن ان میں سٹینڈرڈ وہی ہوں اور کچھ اصول جو ہیں اس کو وہ اس کی تقلید کریں, لیکن امتحان ایک جیسا ہو. ان کو آزادی ہو کہاں اسکول کھولنا ہے, اور بہت ساری اپنے ہیروز کو انہوں نے کرنا ہے, اپنے شاعروں کو اس میں شامل کرنا ہے, اپنے ثقافت کو اس میں شامل کرنا ہے. تو اس طرح اگر یہ چیز ہوگی تو مختلف جو پاکستان کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ قریب بھی آئیں گے, ان میں پاکستانیت بھی مستحکم ہوگی اور ہم ایک مضبوط قوم بن کے ابھریں گے. اشرف صاحب, جیسے آپ کا پچھلے 38 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر, اور آپ کو تعلیمی حلقوں میں پاکستان کے تعلیمی نظام کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے, چونکہ آپ کی بہت زیادہ اس پہ ورکنگ ہے, ایک ریسرچ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پچھلے اپنے 70 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو ہماری ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ریفارمز ہوئے ہیں اس کی کیا ہسٹری ہے, اور اس میں کس حد تک سنجیدگی اور کب اس میں کیا ایفرٹس کی گئی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں گے تو پھر ہم آج کی سچویشن کے مطابق اس کا انالیسس کر سکیں. اصل میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم تعلیمی پالیسیاں تو بناتے رہے ہیں لیکن ہم ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے رہے, اور ہم پالیسیاں اور پلان بنانے میں تو بہت تیز ہیں اور ہم نے بہت اچھی پالیسیاں بنائی ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. میں آپ کو اس موقع پہ ایک مثال دینا چاہوں گا. 1872 سے پہلے جاپان میں تعلیم ہر ایک کو اس کا موقع نہیں ملتا تھا, چند عمراء جو خاص طبقات ہیں. تو کنگ میجی نے 1872 میں ایک ایجوکیشن چارٹر جاری کیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں اسکول کھولے جائیں, اور بہت سارے احکامات بھی دیے. دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہاں پر خواندگی کی شرح 70-80% تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے معدنی وسائل شاید اتنے نہیں ہیں, لیکن انسانی وسائل بہت قیمتی ہیں. تو ہماری جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس کے لیے ریسورسز نہیں دیے گئے, نہ ہماری جو قیادت ہے سیاسی انہوں نے اس کی طرف توجہ دی. یہ تو ہوا کہ کچھ ماہرین تعلیم بیٹھ گئے وزارت تعلیم کے کسی حال میں اور بیٹھ کے انہوں نے پالیسی بنا لی, صوبوں میں بھی گئے, ان کی رائے بھی لی, مشاورت بھی ہوئی, لیکن ہماری جو فنانس منسٹری ہے یا پلاننگ منسٹری ہے انہوں نے کبھی بھی ان پالیسیوں کے لیے مطلوبہ ریسورسز مہیا نہیں کی. اور یہی المیہ ہے. ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا صوبوں کی سطح پر, شعبہ تعلیم وسائل کی کمی کا شکار ہے. اور دوسرا اعداد و شمار کا بارے میں بھی بہت سارے متضاد اعداد و شمار سامنے آتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جو ہمارا پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس ہے جو وزارت تعلیم شائع کرتی ہے, اس کے مطابق جو نیٹ انرولمنٹ ریٹ ہے جو 16-17 میں تھا, جو کہ کتاب بھی شائع ہوئی ہے اور جو ویب سائٹ پر موجود ہے, وہ 72% سے بھی زیادہ تھا. لیکن 2018-19 کی جو ابھی حال ہی میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے PSLM سروے جاری کیا, اس کے مطابق یہ صرف 66% ہے. یعنی 1/3 بچے اور بچیاں ہمارے اسکول ہی نہیں جا رہے. تو جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جاتی تعلیم پہ, اور جب تک ہم باقی جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اتنے وسائل نہیں دیتے, اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے, اور اس وقت تک معاشرے میں ایک جو عدم اطمینان رہے گا, ٹینشن رہے گی, کشمکش رہے گی, اور ہم یکسو ہو کر ترقی کی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکیں. اس میں ارشد صاحب جیسے پہلے تو یہ تھا کہ فیڈرل سبجیکٹ تھا ایجوکیشن, اور فیڈرل ایک پالیسی کے تحت بڑی آسانی سے پورے ملک میں ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا. 18 امینڈمنٹ کے بعد چونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونسز میں اگر تمام پروونسز میں آپ سینٹرل گورنمنٹ والی پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو ایک تو ان کو اس حوالے سے بھی پرابلمز آئیں گے, چونکہ ان کا جو منشور ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو کرنٹ سیناریو ہے پاکستان کا
کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ ون نیشن ون کریکولم پہ کام کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام صوبوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، ان کا ارادہ اور نیت تو فی الحال بظاہر اچھی لگ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو، لیکن حکمت عملی شاید اتنی مؤثر نہیں ہے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے، 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبے اس بات میں آزاد تھے کہ وہ جہاں چاہیں اسکول کھول لیں یا بند کریں، جس کو مرضی ٹیچر لگائیں اور اپنا جو بھی بجٹ ہے وہ طے کریں کتنا بجٹ تعلیم کو دینا ہے۔ صرف ایک نصاب ہے جو کہ مرکز کے پاس تھا، اور گزشتہ حکومت کے دور سے یہ کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ جو نیشنل کریکولم کونسل ہے انفیکٹ 2016 سے بھی پہلے بن گئی تھی، اور اب اس کو مزید مستحکم کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے، میں صوبوں میں جاتا رہتا ہوں، جو پروفیشنل ہیں چاروں صوبوں کے، جو ماہرین تعلیم ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صوبے یا ان کے جو شعبہ نصاب کے بیوروز ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے ایک سنگل نیشنل کریکولم بنائیں، اور یہ کوشش جاری ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب آپ کتابیں بھی اچھی بنائیں، آپ ٹریننگ بھی کریں، آپ یہ ساری چیزیں بھی کریں اور وفاق پیسے نہ دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کوشش تب کامیاب ہوگی کہ وفاق سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ ساتھ انہیں بجٹ بھی دے، چاہے وہ میچنگ گرانٹ ہو، کیونکہ یکساں نظام تعلیم میں اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر اور مدرسہ اور سرکاری اسکولوں کو ایک سطح پہ لانا ہے، تو ہمیں سرکاری اسکولوں میں سہولتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، ان میں اساتذہ کو تربیت بہتر دینی ہوگی، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ صوبوں کے پاس اگر بجٹ وہی رہے گا تو کتابیں وہ اسی طرح کی شائع کریں گے جیسے انہوں نے پچھلے سال شائع کی تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں کیمبرج کی سطح کی ہوں، اچھے لیول کی ہوں، اچھے کاغذ پر ہوں، رنگدار ہوں، ان میں اچھی تصاویر ہوں اور اچھے رائٹرز نے لکھی ہوں، اور وہ دیر پا بھی ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ ان کو وسائل زیادہ چاہیے ہوں گے۔ مثلا اگر ایک صوبہ 800 ملین خرچ کر رہا ہے اور وہ 60 پیج کی کتاب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ کریکولم ہے اور ہم نے کیمبرج کے مقابلے میں لانا ہے، تو اس میں اس کے پیجز بڑھیں گے، تو انہیں ہو سکتا ہے 1600 ملین کی ضرورت پڑے، تو کیا وہ اپنے بجٹ میں سے نکالیں گے؟ جس کا مجھے شک ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ انہیں میچنگ گرانٹ دے کہ ٹھیک ہے اس میں زیادہ خرچہ آ رہا ہے، اب ہم نے بہتر کتابیں کوالٹی ٹیکسٹ بک بنانی ہیں، تو ہم بھی آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ پیسے آپ ڈالیں۔ اسی طرح تربیت کا معاملہ ہے اور پھر ایگزامینیشن کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں مل بیٹھ کے طے کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وفاقی حکومت کا کردار مددگار کا ہو، وہ حکم نہ چلائے بلکہ انہیں معاونت کرے اور انہیں وسائل فراہم کرے جو جس چیز کا انہیں سامنا ہے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کا ڈاکومنٹ تو بن جائے گا، چھپ بھی جائے گا، اس کی کاپیاں بھی تقسیم ہو جائیں گی، لیکن صوبے اپنی رفتار سے چلتے رہیں گے اپنے وسائل کے حدود کے اندر، اور یکساں نظام تعلیم ایک خواب رہے گا۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر صوبوں کو وسائل بھی ساتھ فراہم کرے تو پھر یہ ممکن ہے۔ اگر صوبوں کو وسائل فراہم کر بھی دیے جائیں اور یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے صوبوں کے مابین بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو جو ہمارے ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت ان پلیس ہے، جس میں آپ نے مدارس کا ذکر کیا، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک ایلیٹ اسکول سسٹم ہے کہ جن کے جو کریکولم ہے وہ باہر سے لیتے ہیں، وہ پاکستانی کریکولم کو کوئی بہت زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتے۔ تو اگر پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کنسنسس ہو بھی جائے، تب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ڈفرینٹ سسٹمز کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اس بات پہ کافی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ حکومت کامیاب ہو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی لابینگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ آسانی سے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حال ہی میں نے ایک بہت بڑی پرائیویٹ اسکول کی، ایلیٹ اسکول کی، جن کی فیسیں 30-35 ہزار کے لگ بھگ ہیں،
उनके जो मालिक हैं उनका एक आर्टिकल पढ़ा था जिससे वो आ रही थी ये बू कि वो ये नहीं चाहते कि यकसा निज़ाम तालीम हो, क्योंकि जो एक स्टेटस को वाला ग्रुप उधर जाता है जिसको हम VIP कल्चर कहते हैं, जिसको मौजूदा हुकूमत ख़त्म भी करना चाहती है, तो वो उनके बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको बेहतर मौके मिलते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये जो एलीट स्कूल हैं, ये प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बच्चों को ज़्यादा बेहतर मौके मिलते हैं और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वहाँ निज़ाम म्यार तालीम बेहतर होता है, उनकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तमाम चीज़ें और बहुत अच्छी होती हैं, और दूसरा फिर वहाँ मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होता है, और ये एक इम्प्रेशन है, एक जो कि गलत इम्प्रेशन है कि शायद जो अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता है वो ज़्यादा जानता है। मैंने आलमी इदारों में लोगों के साथ काम किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी और दूसरे आलमी इदारे भी, और मैंने देखा है कि जो हमारे टाट स्कूल के बच्चे हैं वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने एलीट स्कूलों के, लेकिन चूँकि वो अच्छी फैमिलियों से होते हैं, अच्छी फरफर अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, तो उन्हें हमारे जो हुकाम बाला हैं और अफसरान हैं और प्राइवेट सेक्टर है उन्हें नौकरियां भी अच्छी ऑफ़र कर देता है, और गरीबों के बच्चे महरूम रह जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वाकई मौजूदा सियासी क़यादत में दम ख़म है तो वो ऐसे इंतज़ामी और ऐसे लीगल स्टेप्स उठाएं जिससे ये जो एलीट प्राइवेट स्कूल का जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है उनका जो निसाब है, ख़ुसूसन वो मज़ामीन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी माशरे की हमाहंगी से है, मसलन पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, इस्लामियात है। शायद आपको मालूम हो कि ओ लेवल पे तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लेकिन उनका वेटेज बहुत कम है, लेकिन A लेवल यानी इंटरमीडिएट पे ये तीनों मज़ामीन नहीं हैं। तो जो हमारी नई नस्ल निकल रही है वो पाकिस्तान स्टडीज़ से, इस्लामियात और उर्दू से उतनी आशना नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें हों प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए आपको अज़म चाहिए। बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। इवन अगर वफाकी हुकूमत इसके लिए संजीदा है तो एक छोटा सा एक मैं चैलेंज करता हूँ कि इस्लामाबाद में तो पीरा भी है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो वो कह सकते हैं, एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि तमाम जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल एक ही करिकुला इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तो 18वीं तरमीम आड़े नहीं आती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इसलिए कि हमारे जो एलीट है और वो एलीट हमारे सियासत, हमारी पार्लियामेंट में हर जगह पे मौजूद है, और वो ये पता नहीं दिल से चाहते हैं कि नहीं, कोशिशें तो बज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन जो रफ्तार है, जो हिकमत अमली है, तो उससे मुझे लगता है कि ये मतलब काम तो चलता रहेगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। जी अर्श साहब, ये जो वन या यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, वन करिकुलम, वन नेशन वाला कंसेप्ट है, सिवाय चंद % लोगों के कि जो जिनके जो एलीट क्लास जिनका हमने जिक्र किया उनको निकाल के मेजॉरिटी लोग तो ये चाहते हैं कि ये हो, सिस्टम हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम के लिए कौन से स्टेप्स, इनपुट्स और प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, जिसमें आप एकेडमिक के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियल, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जो जिस पे अमल करके हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं? 3-4 चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र करना, मेरी तजावीज़ हैं इस पे। सबसे पहली चीज़ तो इस वक्त जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो इन्होंने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है, बहुत आर्जी बुनियादों पर है, एड हॉक है, इट्स ए प्रोजेक्ट। अगर आप वाकई चाहते हैं कि नेशनल करिकुलम काउंसिल हो तो आप 15-20 पोस्टें परमानेंट डिक्लेयर कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उसकी अप्रूवल देनी है, आप एक समरी मूव करें कि ये हमें 30-40 जितनी भी पोस्टें चाहिए करिकुलम की और टेक्स्ट बुक राइटर्स की, और वो पोस्टें परमानेंट करवाएं। इस यानी एनसीसी इस वक्त इस ए प्रोजेक्ट, और वहाँ जो मुलाजमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है या वो कंसल्टेंट है, तो हमें इसको एक परमानेंट अदारा बनाना है, तो उसकी पोस्टें परमानेंट करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना है ताकि इसकी कानूनी जवाज़ फराहम हो जाए, और वो बड़ी आसानी से हो सकता है। आइन का आर्टिकल 144 ये एक रास्ता देता है हमें। आइन के आर्टिकल 144 के तहत ये मुमकिन है कि अगर 1 या 2 सूबे या एक सूबा भी ये करारदाद पास कर दे उसकी असम्बली कि ये जो शोबा है
زندگی کا، اس میں ہم چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ قانون سازی کر لے، تو اس کے تحت وہ فیڈرل گورنمنٹ قانون سازی کر لے گی. لیکن اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے یہ میرے صوبے میں نہ ہو تو وہ نہ کرے. لیکن میرا خیال ہے کہ 3 صوبوں میں موجودہ جو وفاقی حکومت ہے ان کے حامیوں کی حکومت ہے یا ان کی اپنی حکومت ہے، تو یہ اگر چاہیں تو 3 صوبوں میں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ سندھ بھی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا، بشرطے کہ آپ ان کو وسائل فراہم کریں. یہ 2 چیزیں میں نے کہا کہ این سی سی کو پرماننٹ کریں، ان کی پوسٹوں کو پرماننٹ کریں، اور ان میں جو بھی لوگ ہیں ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو مقابلے کے ذریعے میرٹ پر آپ منتخب کریں. اور اس کے علاوہ جو چیز ہے کہ آپ نے اساتذہ کی تربیت کے لیے، کیونکہ اگر ہم نے یکساں نظام تعلیم لانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم بلند کرنا ہے، اس میں اچھا اساتذہ کی اچھی تربیت ہمیں چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اساتذہ کے لیے سرٹیفکیشن اور ایکریڈیٹیشن کا ایک نظام ملک میں لائیں اور ان کی ٹریننگ پہ زیادہ توجہ دیں. اور جو تیسری جو چیز ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم ہے. آپ ایک مجھے یاد ہے 2018 میں جب موجودہ وفاقی وزیر تعلیم انہوں نے کہا تھا کہ 1 ایگزامینیشن ہوگا پورے ملک میں. ضروری نہیں کہ 1 ایگزامینیشن کے ساتھ بورڈ بھی ایک ہو، لیکن ایک فریم ورک ہو سکتا ہے اور ایک چیز کو فالو کیا جا سکتا ہے. اور جو آخری چیز میں چاہوں گا کہ کم از کم جو جیسا کہ ایک ہیومن رائٹ بھی ہے اور یونیورسلی تمام دنیا کے ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ یا تو مادری زبان میں ہو یا ایک ایسی زبان میں ہو جس کو اس کے والدین یا بچہ آسانی سے سمجھ سکے. تو اردو کو اگر جو کہ پی ٹی آئی کے منشور میں بھی ہے، یا اگر کوئی صوبہ مادری زبان جیسے سندھ ہے سندھی بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اردو یا مادری زبان کو یا صوبائی زبان کو ذریعہ تعلیم کم از کم 8ویں تک بنائیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہت ساری جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو مقابلے کا امتحان ہے سی ایس ایس کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں بھی یہ آپشن دیں کہ وہ بائی لینگول وہ جوابات دیکھ سکیں. کیونکہ میں نے گزشتہ 35-36 سال میں اسلام آباد میں بہت سے سیمینار کانفرنسوں میں شرکت کی ہے جس میں صوبوں کے ماہرین آتے ہیں. اگر آپ اس کانفرنس میں، یہ سیمینار میں، جب وی آئی پی شروع میں ہوتے ہیں سیشن میں انگلش میں ہم بولتے ہیں، بعد میں بھی اگر ہم انگلش میں جاری رکھیں تو بہت کم ماہرین تعلیم اس میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ انگلش از اے بیریئر. لیکن جب ہم بائی لنگول ہو جاتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ اردو میں، انگریزی میں، جس میں بات کریں، پھر تمام ماہرین تعلیم بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ہمیں سی ایس ایس میں بھی اور اعلیٰ ملازمتوں میں بھی اردو یا صوبائی زبان کو فوقیت دینی چاہیے، اس کا آپشن دینا چاہیے. اور جتنا ہم گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ بنا دینے سے اس ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو جائے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے لیے صوبوں کو وسائل دینا ہوں گے، اور جو ایلیٹ کلاس کے اسکول ہیں ان کا جو نصاب ہے ان کو بھی اپنے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو سرکولر میرے خیال میں کافی ہے. اور ایک جو تجویز میں نے وزیر تعلیم جو سابقہ تھے ان کو بھی دی تھی کہ یہ جتنے ایلیٹ اسکول ہیں، مثلا کیڈٹ کالجز ہیں جو کہ عموماً گورنمنٹ کے پیسے سے بنے ہوتے ہیں، چاہے وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال ہو اور ایسے ایچیسن کالج ہے. ہمارے زیادہ تر ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایون لارنس پور ہے، لارنس کالج بری کا ہے. اس طرح کے جو تمام ہیں ان میں داخلہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ کے والدین اگر وہ فیس دے سکیں. مثلا مجھے یاد ہے چند سال پہلے کیڈٹ کالج حسن عبدال کی فیس تقریباً 35,000 ماہانہ تھی. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کے بچے وہاں نہیں جا سکتے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو داخلے کا معیار جو بھی وہ رکھیں، کمپٹیشن کے ذریعے ہو، لیکن جتنے بھی ان میں اسٹوڈنٹس انرول ہوں ان کا خرچہ حکومت خود اٹھائے. جیسا کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، میں اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کہ دانش اسکول جیسے بنائے گئے تھے ساؤدرن پنجاب میں، تو اس میں غریبوں کے بچوں کو داخلہ ملتا تھا، اور وہ تمام سہولتیں بھی تھیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکول تھے. تو یہ جو سارے ایلیٹ اسکول ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا جائے، اور اس کے اندر غریبوں کے بچوں کو اور امیروں کے بچوں دونوں کے درمیان ایک تحریری امتحان ہو، جو بھی ہو، اور جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں حکومت اٹھائے، اور اس سے ہماری اگلی نسل وہ ان
ان میں ہم آہنگی بھی ہو گئی اور غریبوں کو یکساں مواقع بھی حاصل ہو گئے۔ اس میں ارشد صاحب آپ نے بڑی درست بات کی کہ جو اس طرح کے سکولز ہیں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے اور وہاں پہ غریب بچوں کو بھی اپرچونٹی دے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک سیکٹر سکولز ہے ان کی کارکردگی کوئی اتنی قابل رشک نہیں ہے۔ یہ میں پی ٹی آئی کے منشور کا ہی جو ان کے ایجوکیشن پالیسی ہے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے اناؤنس کی تھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، انہوں نے کمپیریزن دی ہے ڈراپ آؤٹ ریٹ کا کہ گورنمنٹ سکولز کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے انہوں نے کمپیریزن دی ہے ملیشیا، ٹرکی، انڈیا اور پاکستان کا۔ تو پاکستان کے اندر 30% سے زیادہ جو ہے پبلک سکولز کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے۔ تو ایک تو لوگوں کو ٹرسٹ اتنا نہیں ہے گورنمنٹ سکولز پہ، تو اگر گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سکولز بھی اپنے کسٹڈی میں لیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے پاکستان کا وہ مزید خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہے؟ نہیں، جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ یکساں نظام تعلیم ملک میں لائیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو اعلیٰ کوالٹی کے پرائیویٹ سکول ہیں ان کے معیار کو کم کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے معیار کو بلند کریں۔ جہاں تک ڈراپ آؤٹ ریٹ کی بات ہے، اس کا تعلق دو باتوں سے ہے۔ ایک تو خود ہمارا جو ٹیچر ایبسینٹیزم ہے یا اسکول کا ماحول ہے، اسکول کا اس میں بچے کو وہ دلچسپی نہیں ملتی، اس کا دل نہیں لگتا، ٹیچر اس انداز سے اس کو علم نہیں دیتا جو دلچسپ ہو اور اس کا اس میں دل لگے۔ اور دوسرا غربت ہے ہمارا، 30% ہمارے یعنی 1/3 آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ورکشاپوں میں بھیج دیتے ہیں، ہوٹلوں میں بہرے کے طور پر بھیج دیتے ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں بچیاں۔ تو اگر ہم ان کو انسینٹیو دیں گے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے عملی طور پر کہ کوہستان اور ٹھٹھا جیسے اضلاع میں جب آپ نے فوڈ فار ایجوکیشن دی تو وہاں پر انرولمنٹ بڑھ گئی۔ اور انڈیا میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں کرکٹ ہو چاہے وہ آرٹ ہو ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، آج بھی ڈیلی 12 کروڑ بچوں کو مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے۔ ہم نے توانا پاکستان کے نام سے 2004 میں 5 میں ایک پروگرام شروع کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں تھوڑی سی کرپشن تھی یا زیادہ کرپشن تھی تو ہم نے اس کو بند کر دیا۔ تو آپ انسینٹیو دیں، اسکولوں میں لنچ دیں۔ امریکہ میں آج بھی اسکولوں میں لنچ دیا جاتا ہے اور اس سے ان کی اٹینڈنس بھی ہوتی ہے اور اسکول کے ٹائمنگ بھی وہ بڑھا دیتے ہیں۔ جو بچہ پے کر سکتا ہے وہ پے کرتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ اس کے اخراجات یا لنچ کے جو اخراجات ہیں وہ اسکول یا وفاقی حکومت یا اسٹیٹ وہ برداشت کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے ڈراپ آؤٹ کو کم کرنا ہے، اسکول کے ماحول کو بہتر کریں اور جو ہے فیسلٹیز دیں لنچ کی صورت میں، جیسے کئی جگہوں پہ ہم نے انڈر ڈیولپ ڈسٹرکٹ میں اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں ہم، اور اس سے بچیوں کی جو شرح شرکت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو ڈراپ آؤٹ ریٹ اس پہ آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم تعلیم کا بجٹ بڑھا دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ معیار تعلیم اور جو ہے اور اساتذہ کی جو حاضری ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ مثلاً پنجاب میں سمجھتا ہوں اور شاید خیبر پختونخوا میں بھی اساتذہ کی جو حاضری ہے گزشتہ سالوں میں بہتر ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے جدید طریقے آ گئے ہیں ان کی حاضری کو چیک کرنے کے، موبائل کے ذریعے یا ڈیجیٹل یا جی پی ایس۔ تو یہ تمام چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم اتنا بلند کر دیں کہ لوگ پبلک سیکٹر کی طرف آئیں۔ اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کسی نے جانا ہے تو اس میں پاکستان کا جو استحکام ہے، اس سے متعلقہ مضامین ہے، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات اور اردو، ان کا ویٹیج ہم بڑھائیں، ورنہ وہ ان کا معیار تعلیم اگر بہتر ہے تو یقیناً اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے۔ لیکن جو دولت ہے کہ آپ کے والدین کی جو معاشی مرتبہ ہے وہ اس کی رکاوٹ نہ ہو، جو اس وقت ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری معاشرے میں بے چینی ہے اور اضطراب بھی ہے اور نئی نسل میں بھی ہے بہت زیادہ۔ جی بہت شکریہ ارشد صاحب۔ یہ اب میں ٹاپک کے اوپر اسپیسیفک آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گا کہ ون نیشن ون کریکولم کا جو اس گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے ابھی تک اس کے اندر کیا پروسیس ہوا ہے، تھوڑا سا آپ اگر ناظرین کو اس حوالے سے بتا سکیں
اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹس ہے یہ ہم اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر لیں گے اس کے ذریعے سے؟ اس میں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ پھر آپ بھی ایڈ کر جیسا دیں۔ میں نے شروع میں کہا اس وقت سنگل نیشنل کریکولم پہ کام ہوا ہے، اور چونکہ وفاق نے اس کے بنانے کے اخراجات اٹھائے ہیں اور وہ یہ صوبوں میں بھی گئے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ آلریڈی جو نصاب ہے اس میں اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ نصاب تو بن رہا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا نصاب 4 چیزوں پر ہے: درسی کتب یا ٹیچنگ لرننگ ریسورسز، اور ٹیچر کی تربیت، اور تیسرا اسکول میں جو فیسلٹیز ہیں۔ میں اسکول کی فیسلٹیز کی ایک مثال دیتا ہوں، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بند ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا جو ہائی کوالٹی پرائیویٹ اسکول ہیں یا ہائی فی پرائیویٹ اسکول ہیں، انہوں نے ایک آدھ ہفتے کے بعد سوئچ اوور کر لیا آن لائن لرننگ پہ، آن لائن ٹیچنگ پہ، اور ان کے ٹیچر وہ اسکائپ کے ذریعے یا زوم یا ٹیم یا مختلف جو اپلیکیشنز ہیں اس کے ذریعے اپنے بچوں کی کلاسز ریگولرلی لے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے جو امارات ہیں ان میں نہ یہ فیسلٹیز ہیں، نہ ہمارے اساتذہ کی تربیت ہے کہ وہ کمپیوٹر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور نہ ہم نے آج تک اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اگرچہ 2007 میں ہم نے ایک نیشنل اسٹریٹجی فار انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ان ایجوکیشن بنائی تھی، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ ابھی جو ٹیلی اسکول پروگرام چل رہا ہے یہ حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے، حکومت اس کو نشر ضرور کر رہی ہے، اور لیکن یہ مختلف این جی اوز کا بنایا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے وہ اس کرونا سے پہلے بنایا تھا۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ بنایا تھا، اور اب ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز اسکول کا ماحول ہے، اور آخری چیز امتحان ہے۔ اگر آپ امتحان اچھی طرح اس کو اس معیار کا لائیں گے جس طرح ہوتا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں یا کیمبرج کا ہے، تو یقیناً معیار تعلیم بڑھے گا۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے اس کے لیے پیسہ درکار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر حکومت کی میں ول ہو، پولیٹیکل ول ہو، تو وسائل اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کریٹ کیے جا سکتے ہیں، موبلائز کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ون کریکولم ون نیشن کا فنڈ بنائیں، بہت سارے لوگ اس پہ عطیات دیں گے، لیکن اس کا جو انتظام ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو دیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ اس میں بجٹ وہ اس میں ڈونیشن دیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو حکمت عملی ہے جو سنگل نیشنل کریکولم کی وہ بہت محدود ہے، اور میں نہیں سمجھتا اگر اس رفتار سے کام جاری رہا اور اس طرح عارضی بنیادوں پہ، کیونکہ این سی سی از اے پروجیکٹ، میں چاہتا ہوں اس کو مستقل کیا جائے، اور اس میں جو لوگ ہیں کمپیٹنٹ ان کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو لایا جائے، اور اس میں اس کے لیے بجٹ چاہیے۔ تو موجودہ صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیت شاید درست ہے، لیکن حکمت عملی درست نہیں ہے۔ اس میں ارشد صاحب جیسے آپ نے کہا کہ بجٹ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے، فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ایجوکیشن کا بجٹ ہمارا بہت کم ہوتا ہے، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی۔ اس کے نتیجے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب این جی اوز مختلف اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، فنڈنگ کرتی ہے مختلف پروجیکٹس کو، جیسے پنجاب میں کے پی میں ہم نے دیکھا ڈی فیٹ کا، جیکا کا، اور یو ایس ایڈ، یو کے ایڈ وغیرہ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ٹیچرس ٹریننگ کے حوالے سے بھی اور کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی۔ تو ایک تاثر یہ ہے کہ جب وہ لوگ فنڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کریکولم کے اندر کچھ چینجز بھی کرواتے ہیں اور اپنی مرضی کے چیزیں جو ہے اس کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اس کی کچھ ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو این جی اوز کی انوالومنٹ ہے، ہمیں تو چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم ان کو انوالو کریں، ہم جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو انوالو کریں، اس کے نتیجے میں کیا کریکولم کے اندر یا ہماری ٹیچرز ٹریننگ کے اندر ان چیزوں کے آنے کا زیادہ امکان نہیں ہے کہ جو ہماری ضرورت نہیں ہے ان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ جو عالمی ادارے ہیں جو امداد دیتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا بائی لیٹرل ہو، مختلف ممالک ہوں، وہ امداد تب دیتے ہیں جب آپ باقاعدہ رسمی طور پر ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں یا ان کو ایک لیٹر دیتے ہیں۔ این جی اوز کو وہ ڈائریکٹلی پیسے نہیں دے سکتے۔ اگر وہ یہ تمام چیزیں ان کو کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں
جو ان کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں طے کرتے ہیں ان میں کوئی کمزوری ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں اگر ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں، افسران ہیں، سیاستدان ہیں، وہ الرٹ ہوں اور ان چیزوں پہ نظر رکھیں تو ان چیزوں کا کلا کامہ بآسانی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ دنیا بھر میں جو ڈونرز ہیں وہ جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بہت تھوڑا حصہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس ڈونرز کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کا کوئی اس طرح آڈٹ نہیں ہوتا اور بہت مختلف طریقوں سے ان میں انسینٹیو بہت سرکاری ملازمین کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی امداد ہے. تو 10% سے زیادہ نہیں ہوتی. ہمیں خود اپنے بوجھ کو خود اٹھانا ہے. اور یہ جو بہت سارے ادارے ہیں جو چاہے وہ بائی لیٹرل ہوں یا UN ہو، اگر ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں تو ان کی یہ جو آپ خدشات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور دوسرا آپ جو اس میں ہمارا بھی کچھ فالٹ ہے ہمارے سرکاری اداروں کا. NGOs کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی تب ضرورت پڑتی ہے جب سرکاری لوگ کام نہیں کرتے، پوری طرح اچھی طرح کام نہیں کرتے. اگر یہ اپنی کارکردگی کو، اپنے قابلیت کو بہتر کریں تو ہمیں بہت سارے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں. اور ہمارے درمیان میں سرکاری جو شعبے ہیں، شعبہ تعلیم میں، یونیورسٹیوں میں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں. آپ ان کو یہ ذمہ داری دیں تو وہ اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں. تو یہ خدشات تو درست ہیں آپ کے، اور جو خصوصاً جو مختلف اس طرح کے عالمی ادارے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. اگر جب آپ اس ایجنڈے کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ ان کو راستہ دیتے ہیں تبھی وہ آتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس طرح نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں اور ہم آپ ان حدود و قیود کے ساتھ آپ آگے جائیں، تو وہ ان کی مجال نہیں ہے. کیونکہ ہماری اپنی ایک منسٹری آف اکنامک افیئر ڈویژن ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی NGO کو امداد ڈائریکٹ نہیں دے سکتا جب تک کہ اکنامک افیئر ڈویژن اس کو اجازت نہ دے دے. تو یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں ان کو کنٹرول یا ریگولیٹ نہیں کر پاتے. ایک کویسچن ہے ہمارے آڈینس کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پروونشل سبجیکٹ ہے 3 امینڈمنٹس کے بعد، تو فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ عجیب اتفاق ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد نصاب کا شعبہ جو وفاق یا مرکز کے پاس تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا. دنیا میں جتنی بھی فیڈریشنز ہیں ان تمام میں یہ ایک نظام جو نیشنل ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ نیشنل لیول کے ہوتے ہیں اور وہ ان میں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے اور اس کو لوگ باقی اسٹیٹ اور صوبے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہم اب 18ویں ترمیم کو سمجھیں. 18ویں ترمیم یہ کہیں منع نہیں کرتی کہ اگر صوبے مل بیٹھے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم نے مل کے ایک ہی نصاب بنانا ہے، تو 18ویں ترمیم منع نہیں کرتی. 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ آپ اس پہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. لیکن اگر صوبے اگری کریں، جیسے میں نے آرٹیکل 144 کی بات کی، تو یہ جو سبجیکٹ ہے دوبارہ وفاق کے پاس آ سکتا ہے. لیکن میں اس بات پہ زور دوں گا کہ یہ باہمی مشاورت سے اگر ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں اور وفاق ایک ایڈمنسٹریٹر کا کردار ادا نہ کرے بلکہ ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے، تو یقیناً اس پہ کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک کویسچن ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونی چاہیے، اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں. منیر احمد صاحب ہیں. دیکھیں جی، دنیا کے یہ عموماً ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے، ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ جو تعلیم میں ترقی ہے یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہے وہ اس کا تعلق انگریزی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. دنیا میں 6-7 نیوکلیر سٹیٹ ہے اور جو ایسی طاقتیں ہیں، ایسے ممالک ہیں جنہوں نے معاشی میدان میں بھی اور سائنس کے میدان میں بھی ترقی حاصل کی ہے. آپ روس کو لے لیں، چین لے لیں، فرانس لے لیں، جرمنی لے لیں، جاپان لے لیں، کوریا لے لیں. یہ تمام جو ممالک ہیں جائنٹ ہیں اکنامک یعنی فیلڈ میں بھی اور اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی میں. لیکن ان کے ہاں تو انگلش نہیں ہے. انہوں نے مثلا جاپان میں اب بھی ان کا میڈیم انسٹرکشن جاپنیز ہے اسکول کی سطح پر. کوریا میں کورین لینگویج ہے. تو یہ جو میڈیم انسٹرکشن ہے یہ ہمارا احساس کمتری ہے. ہاں، ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے بطور مضمون. بے شک آپ کلاس 1 سے پڑھائیں، لیکن جب آپ انگریزی میں کتابیں دے دیتے ہیں، بچے نہ صرف بچے نہیں پڑھ سکتے، ان کے والدین بھی نہیں ان کو سمجھا سکتے. تو یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے.
تو کمپریہنشن اگر مقصد ہے کہ بچے سمجھ پائیں اور اس کو اپلائی کر پائیں تو ہمیں اس کو یا تو اردو میں قومی زبان میں دینا ہوگا یا مادری زبان میں دینا ہوگا. تو یہ جو ہمیں جلد یا بدیر اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ورنہ یہ ہمارے جو مختلف طبقات ہیں اور صوبے وہ دور سے دور تر ہوتے جائیں گے. ہم یہ ملک تو انشاءاللہ رہے گا لیکن شاید ہم ایک اس طرح کی ایک قوم نہ ہو جس میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہو، بہت بکھرے بکھرے ہم لوگ ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے اس وقت ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر بہت سارے پبلشر جو ہے وہ کتاب بنانے کے بزنس کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہے، اور بہت بڑے بڑے ادارے بھی ہیں کہ جن کا اچھا خاصا ایک بزنس ہے. ون نیشن ون کریکولم کی بات جب سے شروع ہوئی تو اس حوالے سے ان لوگوں کے بھی یہ خدشات ہے کہ جب اگر تو یہ امپلیمنٹ ہوگا سسٹم، ایک کتاب آئے گی تو کیا گورنمنٹ یہ کتاب خود پرنٹ کرا کے اسکولوں کو دے گی، تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی سسٹم بنتا ہے، کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ون نیشن ون کریکولم کی، تو اس کی کیا مطلب طریقہ کار کیا ہوگا کتابیں پرووائڈ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں عبدالسلام صاحب، 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جو سسٹم چل رہا تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ کریکولم وفاق بناتا تھا، لیکن درسی کتب صوبے خود بناتے تھے، لیکن ان کو ریویو کیا جاتا تھا، لکھی نہیں جاتی تھی اسلام آباد میں، بلکہ اسلام آباد میں ان کے مسودے لائے جاتے تھے، ان کو دیکھا جاتا تھا کہ کوئی اس میں کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے اور یہ کریکولم یا نصاب کے مطابق ہے. تو ابھی بھی ہم ایسا میکانزم قائم کر سکتے ہیں جس میں جو ہے صوبے ہی اپنا کتابیں سلیکٹ کریں ان کے مسودے، اور پرائیویٹ پبلشرز کے اپنے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. فائدے یہ ہیں کہ وہ بہت سارے ٹیلنٹ کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو پے کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے اچھے سے اچھا ایک مسودہ یا تصاویر اس میں بنتی ہیں. پبلک سیکٹر میں یہ ہے کہ اس میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت محدود لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا ظاہر ہے ان کی استعداد بھی ایک محدود ہوتی ہے، اور اگر وہی بار بار کتابیں لکھیں گے تو ان میں یکسانیت ہوگی اور اس میں انوویشن نہیں آئے گی. تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پرائیویٹ پبلشرز کے مابین کمپٹیشن ہو، بہتر سے بہتر وہ درسی کتب بنائیں، اور پھر ایک معیار کے مطابق ان کا انتخاب کیا جائے، اور کوئی بھی پبلشر بغیر اتھارٹی کی منظوری کے، چاہے وہ اتھارٹی قومی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، کسی درسی کتب کو شائع نہ کرے. پہلے اس کی کلیئرنس ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی جیسے اب آپ نے کچھ جو باہر کے بھی پبلشر ہیں ان کی کتابوں کا ذکر کیا، اور یہ شکایات بھی ہیں کہ ان کی کتابوں میں ہماری جو قومی پالیسی ہے یا قومی تشخص اس کے خلاف باتیں ہیں. تو اور لیکن ان کتابوں کو کوئی چیک نہیں کرتا، کوئی میکانزم حکومت نے ابھی تک نہیں بنایا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں کتابیں ہیں وہ ان کو ایک اتھارٹی چیک کرے پبلش ہونے سے پہلے. جب کوئی شور اٹھتا ہے، کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے، پھر تو وہ اس پہ کارروائی ہوتی ہے، لیکن ویسے نہیں ہوتی. تو اس بات کے میں حق پہ ہوں کہ مختلف جو پبلشرز ہیں یا رائٹرز ہیں ان کے درمیان کمپٹیشن ہو، بجائے اس کے کہ ایک ہی کریکولم بیورو یا ٹیکسٹ بک بورڈ کے لوگ کتاب لکھیں اور وہ جیسی تیسی بھی لکھیں جو اس کے ملازم ہیں، اور پھر وہ میں نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ رائلٹی بھی لیتے تھے اور بہت سارے اور بھی طریقوں سے وہ فائدہ لیتے تھے. وہ بہت ایک مونوپلی سی بن جاتی ہے. تو یہ اجارہ داری حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہاں، حکومت ان کا انتخاب کرے اور کمپٹیشن دے، کیونکہ اس کمپٹیشن سے ہی ہم بہتر سے بہتر درسی کتب بنا سکیں گے. جی، بہت اچھا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو نیشنل کریکولم کونسل بنا ہے NCC، وہ نظر تو آ رہا ہے کہ کچھ کام وہ کر رہے ہیں. آپ نے تھوڑی سی بات تو اس پہ کی کہ مطلب یہ مزید مؤثر طریقے سے ان کو کام کر لینا چاہیے. تو اینڈ پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ NCC کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے تاکہ اس کام کو سپیڈ اپ، چونکہ اس گورنمنٹ کو 2 سال تو ہو گئے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے 5 سال بخیر و خوبی جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اگر 2 سال ہم نے اس پروسیس کے اندر گزار لیے اور ابھی بھی فیلڈ کے اندر کوئی اس کا کوئی امپلیمنٹیشن فیز میں ہم داخل نہیں ہو سکے ہیں، تو کیا یہ اگر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارا کا سارا پروسیس رک جائے گا؟ تو آپ کیا تجویز کریں گے NCC کو؟
کہ وہ اس پروسیس کو کیسے آگے لے کے چلیں؟ NCC کے لوگوں کو تو میں کوئی تجاویز اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ بیچارے خود ایڈ ہاک اور کانٹیکٹ کے ملازم ہیں اور وہ اس ایکسرسائز کو لے کے چل رہے ہیں. ان کی اپنی ملازمت کا معاملہ بھی ہے, یقیناً انہیں بہت سارے قابل اور محنتی لوگ بھی ہیں, لیکن حکومت کو میں کہوں گا کہ NCC کو مستقل کرے, ان کے لیے مستقل پوسٹیں کریٹ کی جائیں, ان کا بجٹ بڑھایا جائے اور FPSC کے تھرو ٹیلنٹڈ لوگ آن میرٹ آفٹر کمپٹیشن ان کو اس میں رکھا جائے اور ان کو پروفیشنل فریڈم ہو اور چاروں صوبوں سے لوگ ہوں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں ہر صوبے کے نمائندے موجود ہوں جو یہ دیکھیں کہ ہم باہم مل کے کس طرح کریکولم بنا سکتے ہیں. تو ایک تو اس کو مستقل کیا جائے, دوسرا اس کا بجٹ بڑھایا جائے, اور تیسرا جو محسوس کرتا ہوں, بہت سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بہت جلدی میں یہ کام کیا جا رہا ہے, بہت ہیسٹ از اے ویسٹ, اور دوسرا ٹرانسپیرنسی اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کلیئر ابھی تک نہیں ہو رہی, بہت ساری چیزوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے پیسے سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, لوگوں کو جاننے کا حق ہے. میری دعائیں ہیں NCC کے ساتھ کہ یہ مستقل ہو اور اس میں اچھے پروفیشنل آئیں اور وہ اچھا کام کریں اور صوبے بھی اس کو سپورٹ کریں. لیکن جب تک یہ باقی 3 چیزوں کے لیے, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ درسی کتب کے لیے فنڈ نہیں صوبوں کو دیں گے, آپ اساتذہ کی تربیت کے لیے بجٹ کو بڑھائیں گے نہیں, آپ اسکولوں میں بہتر سہولتیں نہیں دیں گے اور ایگزام ایک نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ سنگل نیشنل کریکولم ایک ڈاکومنٹ تو بن جائے گا جو کہ لائبریری کا حصہ ہوگا جیسے ماضی کی پالیسیاں تھیں, لیکن اس سے ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بہت شکریہ ارشد سعید خان صاحب, بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور امید ہے کہ آڈینس کو بہت سارے کویسچنس کا آنسر مل گیا ہوگا. لیکن یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ 1 گھنٹے کا سیشن کافی نہیں ہے, یہ مسلسل اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ارباب اختیار ہے ان کو بھی متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور پبلک کے اندر بھی اس حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تمام آڈینس کا بھی شکر گزار ہوں اور ارشد سعید خان خصوص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جن کی بڑی اچھی گفتگو آج ٹاپک کے حوالے سے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم وہ شعبہ ہے کہ جس پہ ہم جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے, جتنا زیادہ فوکس کریں گے, اتنا ہم اس ملک کو, اس قوم کو اور اس کی جو نسل ہے آئندہ نسلوں کو آگے لے کے جا سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.